بیت المقدس کے ارد گرد آبادی ہوگی، مدینہ ویران ہوگا۔ مدینے کی ویرانی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، بہت بڑی جنگ۔ جب تم دیکھو گے کہ خلافت ارض مقدسہ میں جا چکی ہے تو سمجھ لو کہ بڑی نشانیاں سب ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں مدینے کی کچھ اہم باتیں اور مدینہ کس طرح سے ویران ہو جائے گا۔ تو دوستو، ابھی آپ نے فی الحال ہی میں ویڈیو دیکھی ہوگی اسمرتی رانی کی، جو انڈیا کی رہنے والی ہیں اور انہوں نے دورہ کیا سعودی عرب کا، اور وہاں پر گئیں جہاں غیر مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن شریف میں بھی صاف انکار کر دیا گیا ہے، کسی غیر مسلم کو وہاں قدم رکھنا بالکل منع ہے۔ تو دوستو، انہوں نے وہاں کا دورہ کیا۔ تو دوستو، اسی تعلق سے میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں، اور اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہیں کریں، اس ویڈیو کو لازمی لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، جس طرح سے مفتی سلمان ازہری صاحب نے بتایا کہ کفر کس طرح سے پھیلے گا اور مدینہ کس طرح سے ویران ہو جائے گا، تو پہلے دیکھتے ہیں مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ بیان۔ تو دوستو، اگر ہمارے چینل پر ابھی نہیں ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ لائک بھی ضرور کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سلمان ازہری کا بیان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، وہ خراب یثرب خروج الملحمت، وخروج الملحمت فتح قسطنطینیت، وفتح قسطنطینیت خروج دجال، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں جو ترتیب وار باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت توجہ سے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی ہوگی، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی ہوگی، مدینہ ویران ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ اور مدینے کی ویرانی، اب یہ ویران میں توہین کے لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، حدیث پاک میں خراب کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تو ویرانی ہوتی ہے۔ ویرانی کس طرح کی ہے وہ ابھی میں تشریحاً عرض کروں گا۔ اور مدینے کی ویرانی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، بہت بڑی جنگ، جس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے، اور کچھ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا ہے۔ وہ ایسی جنگ کہ دنیا میں ویسی جنگ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر کبھی ہوگی بھی نہیں، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ یہ مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان، اب جن لوگوں یعنی رومیوں کے درمیان، رومی اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ ہے۔ کتنی باتیں عرض کیا میں نے، بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی، مدینے کی ویرانی، ملحمۃ الکبریٰ کی شروعات ہوگی۔ اب یہ ملحمۃ الکبریٰ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اس پر میں آتا ہوں۔ ملحمۃ الکبریٰ کے اختتام پر قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ ایک شہر ہے، اس پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ قسطنطنیہ جیسے ہی فتح ہوگا دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، بڑی نشانیوں کی ترتیب میں یہ ایک بات۔ اب اسی پر اگر گفتگو کریں تو بات طویل ہو جائے گی، اور حالات پورے کے پورے اس حدیث کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے مجھے آج آپ کو اس حدیث کو سنانا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب حالات دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی۔ اب اس آبادی سے مراد کیا ہے، محدثین دو طرف گئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کے آس پاس آبادی بہت بڑھ جائے گی، اب وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمانوں کی آبادی، کوئی بھی مطلق ہے، یعنی وہ بہت ہی بڑا شہر بن جائے گا، اور یہودی مسلسل وہاں پر یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں۔ ابھی تقریباً ابھی اس سال کی خبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 لاکھ یہودیوں کو انہوں نے آباد کیا، وہاں پر کالونیاں بنائیں، بستیاں بنائیں غیر قانونی طریقے سے، اور تقریباً 25 سال سے مسلمانوں کی دکانیں بند ہیں، تالوں پر بھی جالے لگ چکے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد جو کرفیو لگے ہوئے تھے وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں،
لیکن ان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اگر حدیث پاک کے مفہوم میں یہی ہے کہ ان کی آبادی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، حدیث پاک میں مطلق فرمایا گیا بیت المقدس کی آبادی، مگر اس کے مطابق ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ خلافت ارض مقدسہ میں جا چکی ہے تو سمجھ لو کہ بڑی نشانیاں سب ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ خلافت ارض مقدس کا مطلب بیت المقدس، خلافت اگر ارض مقدس میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی خلافت پھر سے قائم ہوگی اور وہ بیت المقدس سے ہوگی۔ اب اس حدیث کے متعلق فرمایا گیا کہ اب ارض مقدس میں جب خلافت قائم ہوگی تو وہاں پر آبادی بڑھ جائے گی، کیونکہ دارالخلافہ جہاں ہوتا ہے، دارالحکومت جہاں ہوتا ہے وہ تو مین شہر ہوتا ہے، وہاں پر کثرت سے آبادی ہوگی۔ تو ایک حدیث کا مفہوم اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب کے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، دو چیزیں کیا آپ کو ساتھ ساتھ نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ایک طرف ان لوگوں نے بیت المقدس پر ظالمانہ جابرانہ قبضہ جمایا ہوا ہے اور کالونیاں بسا رہے ہیں، اور ان قریب آپ دیکھنا کہ اناؤنس ہو جائے گا، پورے کے پورے دنیا کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ان باتوں کو، ساری بینکوں کا، ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز اسرائیل بن جائے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنے اسلحے، ویپنز، ہتھیار سپلائی کیے جاتے ہیں، اس میں سے بھاری مقدار 60 یا 70% حصہ اسرائیل کا ہے۔ پوری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرنے میں یہ چھوٹا سا ملک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اسرائیلی ہیں، آج بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو گنانے میں وقت لگ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری کہاں مرکزیت اختیار کر جائیں گی؟ اسرائیل میں۔ اب وہی ان کا جو خواب ہے، یہودیوں کا یہ خواب ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا کر کے رہیں گے، جو انہوں نے میپ میں بنایا ہے اتنا لمبا چوڑا، وہ خیبر تک کا علاقہ قبضہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے وہ عملی طور پر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی، مدینے کی ویرانی۔ ایک طرف یہ یہودی کالونیاں بسا رہے ہیں اور دور دور سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز یروشلم بنانا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ نے ایمبیسی منتقل کر دی، اب اس کے بعد اس کے نقش قدم پر دوسرے ملک بھی دھیرے دھیرے اپنی ایمبیسیاں کہاں لے کر کے آئیں گے؟ یروشلم میں لے کے آئیں گے۔ دوسری طرف ادھر مدینہ طیبہ کو دیکھیں، مدینہ طیبہ مسلسل 3 ماہ ہو چکے مسجد نبوی کو بند رکھا گیا ہے۔ اب مدینہ کی ویرانی سے کیا مراد ہے؟ عزیزان اکرامی، میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھوں کہ سناؤں، اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، صحیح ابن حبان اور موطا امام مالک، یہ 4 مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم دیکھو گے ان قریب مدینے کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینے سے خالی ہو جائیں گے اور مدینے میں درندے آئیں گے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کثرت سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف پرندے اور درندے کھائیں گے۔ مدینہ خوب خوشحال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو، اس میں حدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا، اپنے چچیرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف، چلو خوشحالی کی طرف۔ کہاں؟ مدینے میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف چلو، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں، اگر ان کو تھوڑی بھی شدھ بدھ ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے خیر ہے،
لیکن وہ مدینے کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے۔ اب مدینے کی ویرانی سے مراد یہی ہے تو وہ ابتدا ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ، ہم جیسے لوگ تو دور پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بوسوں کے لیے ہم منتظر ہیں۔ کئی موسم آئے چلے گئے، رمضان بھی گزر گیا، حج بھی گزر گیا، یہ وہ موسم ہوتے کہ حجاج کی زبانوں سے لبیک سنتے ہی میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مگر یہ سارے موسم گزرتے گئے میرے عزیزو، ہم تو دور بیٹھے صرف ترستے رہ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں۔ ان ظالموں نے ان لوگوں کو بھی دربار رسالت میں حاضر ہونے سے روک رکھا ہے۔ محض ایک بیماری بہانہ، کورونا وائرس کے بہانے پر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آنے جانے کی پابندی ہے۔ اگرچہ ان لوگوں نے تھوڑی مسجد کھولی ہے، کچھ مخصوص علاقے کھولے ہیں، لیکن مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری نہیں ہے۔ تو کیا یہ ویرانی نہیں ہے؟ عبادتوں کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ویرانی ہے، اور وہاں کے لوگوں میں یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ میرے عزیزو، اس سلسلے کو سن کر کے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی بے ادبی کی ہے۔ سچ بتاؤں، زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری کسی نیکی پر کوئی اجر دے گا تو میں صرف اتنی طلب رکھتا ہوں کہ مولا مجھے جنت البقیع میں دفن عطا کر دے۔ میں مدینہ طیبہ کے لیے عزیزان گرامی وقار یہ کوئی دکھاوے کی یا ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں۔ مگر ان حدیثوں میں جو باتیں ہیں اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کیا مدینہ ایسا ویران ہو جائے گا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن جو لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے مدینہ، جو باشندے ہوں یا زائرین ہوں جو خالی کریں گے، ان کے بھی متعلق مدینہ طیبہ کی فضیلتوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے، آگ کی بھٹی جس طرح سے ہوتی ہے کہ لوہے کو اس میں ڈالیں تو جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو نکال دیتی ہے، سونے کو آپ سونار کے پاس دیں وہ تپاتا ہے آگ میں، جتنا ویسٹیج ہے وہ نکل جاتا ہے، پیوریٹی باقی رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہر خبیث کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا، صرف وہی رہ جائیں گے جو طیب ہوں گے، صرف وہی رہ جائیں گے۔ یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ کی ویرانی، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے میں نہیں آئے گا، یاجوج ماجوج مدینے میں نہیں آئیں گے، بڑے بڑے فتنے مدینے میں نہیں آئیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان الایمان لا یأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرہا، ایمان پوری دنیا سے لوٹ کر کے مدینے میں ایسا آ جائے گا جیسے سانپ گھوم پھر کر کے واپس اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، اپنے بل میں جیسے آ جاتا ہے سانپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان مدینے میں رہ جائے گا۔ تو ویرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا، یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی اذانیں اور مسجد نبوی شریف کی نمازیں بند کر دی جائیں گی۔ مدینہ طیبہ کو جس طرح سے ویران کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اللہ اکبر، آج بتانے سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ وَخَرَابُ یثرب خروج الملحمۃ الکبریٰ، خروج الملحمہ، ملحمہ کیا ہے یہ؟ اب اس پر میں بات کروں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ، ملحمہ جو ہے یہ لحم سے بنا ہوا ایک لفظ ہے، گوشت کاٹنے کی جو دکان ہے اس کو ملحم بھی کہتے ہیں۔ ملحمہ، اس میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ۔ ملحمہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ دوسری حدیثوں سے اس کے متعلق جو تائید ملتی ہے،
ایک حدیث میں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کے ساتھ تم آماق میں یا دابق میں نہ اتر جاؤ. یہ دو جگہوں کے نام میں بتا رہا ہوں, مرج دابق اور آماق یہ لفظ آئے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ ہوگی, سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں, اور یہ غوطہ میں ہوگی جو دمشق کا ایک علاقہ ہے. غوطہ حدیث میں لفظ بھی آیا ہے. مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا, اس وقت تمام مسلمان وہاں جمع ہوں گے دمشق میں, غوطہ. اور جو جنگ ہوگی وہ علاقہ ہے مرج دابق جو حلب کے قریب ہے, ایک بہت بڑا میدان ہے, اب بھی موجود ہے, جس کو آج انگلش میں ایلیپو کہتے ہیں, وہ حلب ہے. حلب کے قریب میں یہ علاقہ موجود ہے. اب ملک شام کی حیثیت کو بھی آپ سمجھ لیں. قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے. سب کس طرف جائیں گے؟ ملک شام کی طرف, جس کو سیریا کہتے ہیں اور عربی میں کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں. سیریا کی طرف سب لوگ چلے جائیں گے. آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیریا چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں, اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیریا میں آئیں گے. چاہے پورا سیریا آج خالی ہو جائے پھر بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ پورے مومنین ہجرت کریں گے تو ضرور وہ ہجرت کریں گے. آج یا کل تمام مومنین وہ جمع ہوں گے, کیونکہ شام جو ہے ارض حشر و نشر ہے, یعنی قیامت کا میدان ملک شام کو بنایا جائے گا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ ملک شام کو بنایا جائے گا, اور تمام مومنین ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے. اب یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے, سب سے بڑی جنگ, کتنے لوگوں کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت رومی, پہلے سے حالات اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور عیسائی, یعنی تم اور مسلمان اور رومی عیسائی صلح کے ساتھ چل رہے ہوں گے, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے, اور ان دونوں کا جو دشمن ہوگا اس سے لڑ رہے ہوں گے. کئی سالوں تک یہ بات چلے گی. عیسائیوں کا بھی جو دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی جو دشمن ہے, ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں, اینٹی کرائسٹ جن کو کہا جاتا ہے, وہ لوگ ہوں, ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی وہ صلیب توڑ دے گا اور بدعہدی کریں گے. اس صلح میں وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے, تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے 80 جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے. کتنے؟ 80 جھنڈے. ہر جھنڈے کے تحت, ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 9,60,000 کے قریب. 9,60,000 کی فوج ایک طرف ہوگی. یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں, مسلمانوں کے مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا. اس میں جہاں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے. یہی ملحمۃ الکبریٰ ہے, سب سے بڑی جنگ ہے. اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے؟ بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے, لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں. قیادت کون کرے گا, کیسے کرے گا, اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی. لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ, مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب 1/3 بھاگ جائیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے, ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی, وہ جہنم میں جائیں گے, جو میدان چھوڑ جائیں گے. اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے.
दूसरा 1/3, यानी 3 हिस्से करेंगे अगर मुसलमानों के, तो 1/3 मैदान छोड़ेंगे, 1/3 शहीद हो जाएंगे। हम अफदलुश शुहदा, हदीस में फरमाया गया कि वो शहीदों में सबसे अफजल होंगे, वो शहीदों में सबसे अफजल। बाकी जो 1/3 बचे होंगे ये उन पे फतह पा लेंगे, उन पे फतह पा लेंगे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो फतह होगी। ये मलहमतुल कुबरा है। ये कहाँ लड़ी जाएगी, कैसे लड़ी जाएगी, सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ बयान फरमाया। इस पर और तहकीक करो नौजवानों, बच्चों। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हुआ आता हूँ। जो हालात आज थे, जिसकी तरफ आज इशारे मिल रहे हैं, पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स गर्म हो चुकी है। इस सिलसिले में मैंने ये हदीस अर्ज़ की। मैं आखिरी ये 2 बातें अर्ज़ करके कुछ तबसरा करूं। और जैसे ही मलहमतुल कुबरा ख़त्म होगी, हदीस पाक के लफ्ज़ हैं फ़त्ह कुस्तुनतीनियता। कुस्तुनतुनिया क्या है ये? आप हो सकता है ये लफ्ज़ सुन रहे हो, हालांकि ये पुराना लफ्ज़ है और इल्म वाले जानते भी हैं। ये तुर्की का वही शहर है जिसको आज इस्तांबुल कहा जा रहा है। इस शहर के फ़तह के सिलसिले में भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी। अव्वलु जैशिन गज़ाहा, एक हदीस पाक में है, वो सबसे पहला लश्कर जो गज़वा करेगा या जिहाद करेगा और कुस्तुनतुनिया फ़तह करेगा, वो लोग बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। वो फ़तह कुस्तुनतुनिया जो है वो पहले के दौर में हो चुकी है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में। और उसके बाद कई मरतबा जो है ये शहर फ़तह हुआ है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का भी नाम आता है इसमें, जो कुस्तुनतुनिया जिन्होंने फ़तह किया। काफिरों के हाथ में गया, फिर फ़तह किया, उनके हाथ में गया, फिर फ़तह किया। अब तो चूंकि ये तुर्की के पास है, तुर्की का बड़ा शहर है, और अभी तुर्की में मुसलमान हैं, इस्लामी हुकूमत है, लेकिन जहाँ तक। तो दोस्तों, अभी आपने देखा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान, किस तरह से उन्होंने बताया कि मदीना वीरान हो जाएगा और जितने सारे लोग मदीने के रहने वाले हैं वो भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले जाएंगे। वहां पर ये समझेंगे कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर खुशहाली है और यहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मदीना वीरान हो जाएगा। और उसके बाद किस तरह से फिर मदीने में खुशहाली आएगी। जितने भी मुसलमान लोग हैं फिर बाद में मदीने जाएंगे और वहां पर किस तरह से एक जंग होगी मुसलमानों के बीच और ईसाइयों के बीच। वो भी हुजूर ने फरमाया है कि एक बड़ी जंग होगी और आखिरी जंग होगी, और उससे पहले कभी नहीं हुई थी और उसके बाद कोई जंग नहीं होगी। और उसके बाद किस तरह से दज्जाल आएगा, फिर भी वो मदीना नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय भी जरूर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।